قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہ جو صورتحال تھی، پوری دنیا ظلم و ستم، ناانصافی، حق تلفی کا ایک گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ کبھی رنگ و نسل کے نام پر کہ ہم گورے ہیں تم کالے ہو، ہم فلاں نسل کے ہیں تم ہم سے کمتر نسل کے ہو، اور کبھی تہذیب اور ثقافت کے نام پر کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب تم سے اچھی ہے اور تمہارا کلچر ہم سے خراب ہے، کبھی اس نام پر، کبھی خاندان اور قبیلوں کے نام پر کہ ہمارا خاندان اور قبیلہ تم سے افضل ہے، تم ہم سے کمتر ہو، کبھی اس نام پر۔ صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا انسانیت، چاہے وہ عرب ممالک ہو، خاص طور پر جزیرۃ العرب ہو، چاہے وہ رومن امپائر، پرشین امپائر، روم، ایران کی حکومتیں ہوں، چاہے وہ ہمارا ملک ہندوستان یا عجم کے جتنے ممالک ہیں وہ ہوں، پوری دنیا کی جو صورتحال تھی، ظلمت اور اندھیری، گمراہیوں، کفر اور شرک کی ایسی تاریکی اور ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ قرآن نے کہا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، کہ ایسی تاریکیاں اور ایسا اندھیرا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنا ہاتھ یوں نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ظاہری آنکھ سے تو دکھتا، لیکن جو ایک دل کی دنیا ہوتی ہے انسان کی، دل کی آنکھوں سے انسان کسی چیز کو دیکھے، وہ اتنی تاریک تھی کہ انسان اپنا ہاتھ دیکھنے کی بھی ہمت اور صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ صورتحال یہ تھی کہ قرآن نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی کا علاقہ ہو یا تری کا علاقہ ہو، یعنی پوری دنیا انسانیت میں انسانوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ایسا کرپشن، ایسا فساد پھیلا ہوا تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی، بالکل آخری سانس لے رہی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے امن و سکون کا، محبت کا، پیار کا ایسا پیغام رکھا، اور پیغام کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنے ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے ایسا نمونہ پیش کیا اور ایک ایسا دین لا کر کے دیا جس دین کا نام ہی اسلام ہے، امن و سلامتی کا مذہب۔ ایسا دین، ایسا مذہب، زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ جس میں کبھی نہ ختم ہونے والا امن و سکون چھپا ہوا ہے، سلامتی چھپی ہوئی ہے، راحت و چین چھپا ہوا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کسی سوسائٹی کی یونٹی، اس کا اتحاد، کسی سماج کا شیرازہ اتحاد اگر بکھر جائے، کسی سماج میں اگر فساد و کرپشن پھیل جائے، لوگ آپس میں باہم دست و گریباں ہونے لگے اور ایک دوسرے سے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، تو سب سے پہلی زد اس کی انسان کی جان پر پڑتی ہے کہ جس سماج میں بگاڑ اور فساد اور کرپشن اور لوگ ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں تو اس سماج میں ایک دوسرے کا قتل کرنے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کی جان کو پروٹیکشن اور حفاظت فراہم کی، اور قرآن کی زبان میں اعلان کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اے لوگوں، اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا، زمین میں فساد پھیلانے کی نیت سے اگر قتل کر دیا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس
جميعا، کسی نے اگر کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کا اپنے ماننے والے لوگوں کے دل و دماغ میں اس کو پیوست کر دیا، اس کو ان کے دل و دماغ میں رچا بسا دیا، اور یہی نتیجہ تھا کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو امن و سلامتی اور امن و سکون کا زیادہ حقدار قرار دیا ہے کہ اے لوگوں تم زیادہ حقدار ہو اس چیز کے کہ تم سماج میں امن و سکون کا پیغام لے کر کے اٹھو۔ قرآن کہتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ کہ مسلمان اور غیر مسلم ان دو طبقوں میں سے کون زیادہ حق اور انصاف، امن و سکون پر قائم رہنے والا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے کبھی اپنے ایمان کو، اپنے دل کو کفر و شرک کی گندگی سے کبھی انہوں نے آلودہ نہیں کیا، یقیناً وہی ہدایت والے، یقیناً وہی امن و سکون کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ قریش کے لوگوں کو بھی اس معبود کی، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس اللہ نے ان کو خوف اور ہراس کے عالم میں امن و سکون عطا فرمایا، بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا، اس اللہ کی عبادت ان کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام امن و سکون تھا جس کو اسلام ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، آپس میں لوگ باہم دست و گریباں ہیں جو لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں، ملکوں، بڑی بڑی حکومتوں کا جو ایک اتحاد ہے، جو ایک شیرازہ اتحاد ہے، وہ جو بکھر رہا ہے، کیسے اس کو ایک کیا جائے اور دنیا کے لوگوں کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا جائے اور ان سے یہ بات کہی جائے یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ربکم واحد، تمہارا رب ایک، وابوکم واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے اور تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور یہ جو مذہب، جو دین اسلام ہے، یہ آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین آ کر کے مکمل ہو گیا۔ یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام تو 1450 سال پہلے شروع ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام 1450 سال پہلے نہیں شروع ہوا ہے، اسلام تو آدم علیہ السلام، اس دنیا میں جو پہلا انسان آیا اسی سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ یہ محمد الرسول اللہ پر آ کر دین مکمل ہوا ہے، شروعات نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو لیٹسٹ ورژن ہے اسلام کا جو محمد الرسول اللہ پر آ کر کے ختم ہوا۔ اب قیامت تک یہی دین اور یہی اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب، یہی رائج اور یہی قائم اور دائم رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جان کا احترام اور اس کی عظمت کو بیان کیا، اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہ رہے۔ آپ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں یا ہاتھ سے نہ پہنچائیں تو کم از کم زبان سے اس کو آپ برا بھلا کہہ دیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کو آپ غلط سلط بول دیں۔ فرمایا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا والمؤمن، کہ ایمان والا تو وہ ہے من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، سچا مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال پر امن محسوس کریں، وہ مومن۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کی شرارتوں سے، جس کی خباثتوں سے اور جس کے فتنوں سے، جس کی برائیوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن و سکون کا داعی اور علم بردار بنا کر دنیا میں پیش کرنے کے لیے آیا ہے کہ اے لوگوں تم ہی اس کے حقدار ہو کہ دنیا کے اندر سے ظلمت و
تاریکی کا خاتمہ کر کے دنیا کو امن و سکون کے اسٹیج پر لا کر کے کھڑا کر دو، تم اس کے حقدار۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے تعلق سے بات کہی گئی، آپ نے تو ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص سے ہمارا معاہدہ ہے صلح کا، امن و سکون کا، یعنی جو غیر مسلم ہے، جو ہندو دھرم یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، ہمارے پڑوس میں، بغل میں، ہمارے محلے، سوسائٹی، ہمارے گاؤں، ہمارے قصبے، ہمارے شہر، ہمارے ملک میں رہتا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے، اگر وہ ہم سے اعلان جنگ کیے ہوئے نہیں ہے، اس کا اور ہمارا دونوں کا آپس میں اتحاد ہے کہ نہ ہم اس سے جنگ کریں گے، نہ وہ ہم سے جنگ کرے گا، نہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، ہماری خوشی اور غمی میں وہ شریک ہوگا اور اس کی خوشی اور غمی میں ہم شریک ہوں گے، ایسا معاہد، ایسا غیر مسلم، آپ نے فرمایا جو کسی معاہد غیر مسلم کے معاہدے کو توڑ دے، جو کسی پر ظلم کرے اور طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لا دے، حتیٰ کہ اس غیر مسلم کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی چیز لے لے، آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ اس مسلمان کے خلاف، اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کے دربار میں مقدمہ کروں گا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کسی نے اگر کسی غیر مسلم کا، مسلمان کو تو چھوڑیے، اگر کسی غیر مسلم کا قتل بلا وجہ اگر کسی مسلمان نے کر دیا، کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت یہ دین ہے، اور جتنی خوبصورتی اور جتنا حسن اس دین کے اندر بھرا ہوا ہے، ہم مسلمان دنیا بھر میں بسنے والے اس حسن اور خوبصورتی سے اتنے ہی دور ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ برائی کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، دن رات اس کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے، اس کا گھر ہمارے گھر سے لگا ہوا ہے، اس کے باوجود 10 سال 20 سال 50 سال کی زندگی ہو گئی، دادا کے زمانے میں بھی وہ اس کے دادا رہتے تھے، ابا کے زمانے میں اس کے ابا رہتے تھے، ہمارے زمانے میں وہ رہتا ہے، یعنی نسل در نسل یہ پڑوس چلا آ رہا ہے، اس کے باوجود آج تک وہ غیر مسلم ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے حسن سلوک سے، ہماری اچھائیوں سے متاثر ہو کر آج تک وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا، اس نے اسلام لانے کے بارے میں سوچا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو تو دیکھ رہا ہے سماج میں کہ چلتی پھرتی کچھ لاشیں ہیں، مسلمانوں کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی شکل میں، ان کے لباس، ان کے معاملات، ان کے اخلاق میں وہ اسلام کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اسلام کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جس زمانے میں اسلام کو لوگ دیکھا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، حیرا ایک مقام ہے وہ فتح ہوا، صدیق اکبر کی طرف سے پیغام لکھ دیا گیا تمام غیر مسلموں کو، تمام عیسائیوں کو، اس حیرا نامی علاقے میں جتنے لوگ آباد ہیں سب کو یہ پیغام لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد یہ امیر المؤمنین صدیق اکبر کی طرف سے یہ معاہدہ ہے جو لکھت میں ہے، ریٹن میں ہے، اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ سارے عیسائی، سارے یہودی، سارے ہندو، سب کے سب اپنے مذہب، اپنے مسلک پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ دین کے تعلق سے کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں، کسی پر اسلام کو تھوپا نہیں جائے گا، یہ لوگ آزاد ہیں اپنے گرجا گھروں کو بنانے میں، اپنے مندروں کو بنانے میں، اپنے گرجا گھروں کے اندر گھنٹے اور ناقوس بجانے میں، اپنے تیوہاروں کے موقع پر صلیب کو لٹکانے اور اس کا جشن کرنے میں پوری طرح آزاد۔ یہ بادشاہوں کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے، اسلامی مسلم حکمران کی طرف سے اس طریقے کی چیزیں ریٹن میں جب جاتی تھیں صحابہ کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں، تو بڑا سا بڑا حلقہ اور طبقہ پورے کی پوری فوج اسلام میں داخل ہو جاتی تھی، وہ یہ حسن سلوک دیکھتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب
قسطنطینیہ بیت المقدس فتح ہوا ہے، اور بیت المقدس کے فتح کے بعد فاروق اعظم کی طرف سے جو معاہدہ عیسائیوں کو لکھ کر دیا گیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کے عیسائی اپنے مذہب اپنے مسلک پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں، یہ اپنے صلیب لٹکا سکتے ہیں، اپنے گرجا گھر بنوا سکتے ہیں، اپنے یہاں جو ان کے مذہب اور مسلک میں جو چیزیں جائز اور رائج ہیں ان پر عمل کرنے میں پوری طرح ان کو اختیار ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں کے عیسائی اگر دوسری جگہ یونان یا کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہیں تو ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ امن و سکون کے ساتھ جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ پیغام محبت تھا اسلام کا جو خلفائے راشدین نے بھی دیا۔ ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غسان کا ایک بادشاہ ملنے کے لیے آپ سے آیا، اور وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ مدینہ منورہ میں اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، کسی ایک دیہات کے رہنے والے شخص سے اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ ہے، غسان کا نصرانی عیسائی بادشاہ ہے، بڑے مقام اور مرتبے کا مالک ہے، بڑی حکومت کا مالک ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے بیچارے نے انجانے میں اس کو دھکا دے دیا۔ اب اس بادشاہ نے پلٹ کے اس کے تماچا مارا اور ایسا تھپڑ مارا کہ وہ بالکل گرنے کے قریب تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور اس دیہات کے رہنے والے شخص نے یہ شکایت فاروق اعظم کے دربار میں جا کر دی کہ امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھے تماچا مارا، میری کوئی ایسی غلطی نہیں تھی، انجانے میں مجھ سے یہ دھکا لگا، میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں مارا۔ اگر جان بوجھ کے بھی مارا تو اس کی یہ سزا تو نہیں ہوتی ہے کہ میرے منہ پہ تماچا مارا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی بادشاہ کو دربار میں طلب کر لیا، اور دربار میں طلب کرنے کے بعد اس دیہاتی سے کہا کہ جیسے اس بادشاہ نے تمہارے منہ پہ تماچا مارا تم بھی مارو۔ وہ عیسائی بادشاہ حیران کہ امیر المومنین، کیا کوئی ایک عام آدمی کسی بادشاہ کے منہ پہ تماچا مار سکتا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں، اسلام کا عدل اور انصاف کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے، اس میں امیر غریب کالے گورے قریب کے دور کے بادشاہوں کے حاکم ہو سب اس کے دائرے میں آتے، سب برابر ہیں۔ تم نے جیسے اس کو مارا یہ دیہات کا رہنے والا شخص بھی تمہارے ویسا ہی مارے گا، تب جا کر انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ فاروق اعظم نے بھری عدالت میں اس سے بدلہ دلوایا۔ یہ صورتحال تھی امن و انصاف کی، اور ظلم کے خاتمہ کرنے کے لیے یہ اقدامات تھے خلفائے راشدین کے۔ ایک موقع پر مصر کے گورنر اور مصر کے فاتح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں مصر کے اندر گھوڑوں کی ریس لگائی جا رہی تھی، جس میں ان کا بیٹا بھی شریک تھا۔ مصر کی جو برادری تھی قبطی برادری، جو فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ قبطی برادری، اس کے بھی کچھ لوگ اس گھوڑ دوڑ میں شریک تھے۔ اس موقع پر گورنر کا بیٹا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا وہ بھی شریک تھا۔ ایک قبطی شخص کا گھوڑا اس سے آگے بڑھنے لگا ریس میں، اس شخص نے، اس عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس کے گھوڑے کو کوڑا مارا، جس کی وجہ سے گھوڑا بدک گیا، اور پھر بدکتے بدکتے اس لڑکے نے ایک گھوڑا اس قبطی شخص کے سر پہ دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ ہار گئے، وہ گر گیا گھوڑے سے۔ اس وقت تو بات رفع دفع ہو گئی، لیکن اس قبطی شخص نے یہ کیس دائر کر دیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کر کے شکایت کر دی کہ میرے ساتھ گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے یہ سلوک کیا ہے۔ گھوڑ سواری کا جب دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا اس وقت کی یہ بات اس نے وہاں جا کر کے بیان کی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں باپ بیٹوں کو طلب کر لیا۔ عمرو بن عاص کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، پورے مصر کا گورنر اور حکمران، بلکہ پورے مصر کا فاتح، انہوں نے فتح کیا تھا۔ امیر المومنین نے دونوں باپ بیٹوں کو طلب کر لیا اور پوچھا کیوں تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا؟ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا؟ یہ لوگ تو اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے، تم ہوتے کون ہو غلام بنانے والے؟ اور اس قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور اس سے کہا جیسے اس گورنر کے بیٹے نے تمہارے سر پر مارا تم بھی ویسے ہی مارو۔ یہ انصاف اور حق کے تقاضوں کو پورا کرنا ان خلفائے راشدین اور ان کے بعد جو مسلم حکمراں آئے انہوں نے اس پیغام کو دنیا میں رکھا۔ اقوام متحدہ کا تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج جو یونائٹڈ نیشن اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں تحریکیں، تنظیمیں، آرگنائزیشن جو امن و
و سکون کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے جلسے کانفرنس بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہی ہے, پمفلٹ لکھے جا رہے ہیں اور تمام اس پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. وہاں جب باری آتی ہے عراق میں تو لاکھوں مر جاتے ہیں, افغانستان کی باری آتی ہے لاکھوں مر جاتے ہیں, فلسطین میں دن رات مر رہے ہیں, سیریا میں دن رات مر رہے ہیں. ان علم بردار اور ان امن و سکون کے ٹھیکیداروں کے کان پہ جو نہیں رینگتی ہے, کیونکہ یہ جو مر رہے ہیں مسلمان مر رہے ہیں. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام نے, جیسے میں نے عرض کیا, رسول اللہ کی حدیث سے کسی غیر مسلم کو بھی بلا وجہ مار دیا, وہ شخص کل قیامت میں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. ایسا پیارا مذہب ہے ہمارا, ایسا امن و سکون کا پیغام دینے والا یہ دین ہے جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین جس کو میں نے پسند کیا ہے, اپنی پسند کی مہر میں نے جس مذہب جس دین پر لگائی ہے وہ یہ اسلام ہے, جس کا مطلب ہی امن و سکون اور کبھی نہ ختم ہونے والی سلامتی ہے. اے لوگوں اس دین پر چلو, آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں پورے طور پر اس میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں چلے گا کہ صرف نماز کی حد تک تو اسلام پر عمل کر لیا, حج کی حد تک اسلام پر عمل کر لیا, ذرا سی باری آئی شادی بیاہ کی تو اسلام کو بھول گئے, ذرا سا بات آئی معاملات کی اسلام کو بھول گئے. ایسا نہیں چلے گا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نقصان دہ, یہ نہیں چلے گا. یہ تو یہودیوں کی صفت ہے. قرآن نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, کہ اے لوگو, اے یہودیوں, کیا تم اللہ کی کتاب توریت, کیا تم اس کے ایک حصے کو جو تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کو تو تم مانتے ہو, اور جو تمہارے فائدے کی چیز نہیں لگتی, تمہارا نقصان اس میں ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے فائدے کی وہ چیز ہے, تو اس کا تم انکار کرتے ہو. یہ جو تم کرتے ہو کہ آدھے کا انکار کرتے ہو آدھے کو مانتے ہو, یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے دنیا میں بھی تمہاری رسوائی طے ہے, اور آخرت میں یردون الی اشد العذاب, سخت عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا, پھیرا جائے گا, تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل یہی کنڈیشن ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہ قرآن کے حدیث کے اس حصے کو تو مانتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمارے مطلب کی بات اگر کوئی ہے, کوئی عالم اگر بتا دے ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو یوں ہیں, آپ تو یوں ہیں, ہماری اگر تعریف کرتے, ہمارے حق کی کوئی بات کرتے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اگر کسی کے سامنے یہ کہہ دو کہ نہیں تمہارے اوپر فلاں کہا گیا, وہ نہیں دے رہے ہو تو وہ بھی تو ادا کرو, بس اسی پہ مولانا سے دشمنی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو بڑی خراب صورتحال ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ہم اسلام کے نام پر ایک کلنک ہے, ایک دھبا ہے, بس ایک ہمارے کپڑے ہیں, داڑھی کرتا ٹوپی ہے, بس ہم نے جو ہے بظاہر اسلام کی ایک تصویر اپنے اوپر سجا لی ہے. اندر سے ہم اگر دل کو دنیا میں جھانک کے دیکھیں تو پھر بالکل کوڑے گھڑے میں ایک چوہا ہے جو ناچ رہا ہے بغیر عمل کا, عمل کے اعتبار سے بالکل کوڑے ہیں. اگر یہ صورتحال نہیں تو پھر ہم اپنے سماج کو نہیں بچا سکتے, اپنے گھر کو امن و سکون کا دائرہ نہیں بنا سکتے, اپنی پوری سوسائٹی کو امن و سکون کا پیغام ہم نہیں دے سکتے, دنیا کو پیغام ہم نہیں دے سکتے. ہم تو خود محتاج ہیں امن و سکون و محبت کے, ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. بہت اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اپنے لیے نکال لیں, غور کر لیں, سوچ لیں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو بار بار چلایا جا رہا ہے کہ نہیں کسی طریقے سے ہمارے گھر, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی امن و سکون کا دائرہ بن جائے, جہاں کسی کی کسی سے نہ مخالفت ہو, نہ کوئی جھگڑا ہو, نہ کوئی کسی کی غیبت و برائی کرے, نہ کسی سے کوئی نفرت پیدا کرے, اور نہ ہی کوئی اس سماج کی یونٹی اور اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرے, نہ کسی کی جان جائے اور نہ ہی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ ہو, نہ کسی کا مال چھینا جائے, نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو, نہ ناانصافی ہو, امن و سکون کے ساتھ سب لوگ مل جل کر رہیں. اس کے لیے مجھے بھی کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کسی ایک آدمی سے سماج نہیں بن جاتا ہے. سماج تو پورے تمام لوگوں سے, عورت مرد امیر غریب سب کے ساتھ لے کر کے چلنے کا نام سماج ہے. سب لوگ ٹھیک ہوں گے تب جا کر کے ہمارا سماج ٹھیک ہوگا, تب جا کر ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.